Sa
قدرت کا ایک
الصلاة والسلام على النبي الأمي القاتم لما سبق والفاتح لمن بلغ المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صاحبان بزم ولا کو ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں بمناسبت شب عید مباہلہ. آپ کی خدمت میں تشکر بھی کہ آپ نے اس طالب علم کو گزشتہ 4 تقاریر میں مسلسل سنا. آج ہماری آخری تقریر ہے جو مباہلے کے تعلق سے ہے. ہم اس امر کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ جو توقعات دے کر یہاں تشریف لائے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مایوس واپس جائیں، اور مایوسی ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس تذکرے کو آپ سورہ آل عمران کے تعلق سے سنیں گے تو اس میں مجھے خارج میں کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. جس کی شہادت خود کلام مجید دے رہا ہو اور جس کی گواہی خود اللہ کی جانب سے ہو، ایسی صورت میں ہمارے پاس مایوسی یا محرومی کا کوئی تصور نہیں ہے. ذرا سی گنجائش میں اس بات کی ضرور رکھتا ہوں کہ ہر بولنے والا اپنے طریقے کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرتا ہے، لہذا اس میں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن نہ ماخذ میں کمی ہے، نہ سورس میں کمی ہے، نہ منبع کسی صورت سے کم ہے، نہ سرچشمہ ہدایت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے. عزیزان محترم، لازم ہے مجھ پر کہ آپ کی مسلسل آمد کو میں اس طرح سے تشکر کی صورت پہ لاؤں کہ آپ نے مجھے سنا، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ بزرگ افراد اور احباب کسی بھی صورت میں نے ان سے کلام نہیں کیا، یعنی وہ یہاں ہے انتہائی محبت کا نتیجہ ہے، اور وہ محبت میں سمجھتا ہوں کہ میرے پدر عالی مقدار حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ سے ہے، تھی اور رہے گی. یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید میری صورت میں اپنے کو پرانی جھلک نظر آتی ہو، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں. میرے نوجوان سننے والوں سے گزارے کہ میری توقعات کا مرکز وہی ہے، تو ان سے بہت ہی
ادب اور آداب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کو حتمی نہ جانے، اگر کہیں کوئی انسپریشن کی صورت ہے تو اس کو پازیٹیو چارج کرتے ہوئے کتابوں کو کھول لیں، یہ میرا ان سے معروف ہے۔ تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ ان مجالس کو، یعنی جو 4 مجلسیں تھیں اور یہ محفل، اس کو ظاہر ہے کہ پرعزم افراد کے ایک گروہ نے عزم مصمم کے نتیجے میں قائم کیا۔ میں دیکھیے اپنی طبیعت آپ کو بتاؤں، آج تو کھل کے بات ہو سکتی ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جذبات کو بھی مد نظر رکھیں گے اور انہیں سمجھتے ہوئے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں گے۔ کچھ نام لینا چاہتا ہوں اس تعلق سے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے، نہیں، خدا شاہد ہے جتنی مرتبہ میں نے اجازت لینے کی کوشش کی ہر ایک نے مجھ سے کہا ہمارا نام نہ لکھیں، لیکن میرے پاس اس میں ایک حکمت ہے۔ کس کے لیے؟ نوجوانوں کے لیے۔ اور وہ حکمت یہ کہ انسان اگر کوشش کرے تو میں تو طالب علم، بہترین سے بہترین آپ بولنے والے دنیا کے کسی حصے سے بلا سکتے ہیں اور استفادہ علمی اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے، صرف ایک ہمت کی ضرورت ہے۔ میں اس شہر حیدرآباد، بلد حیدرآباد میں آ کر میں نے ظاہر ہے کہ ایک خواہش کے نتیجے میں یہ مجالس اور اس محفل سے خطاب کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں اور لازم سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ یہ ہمارے احباب جنہوں نے آپ کے لیے آمادہ کیا اس بازم کو اور مجھے دونوں کو، ان کو اس طرح سے متعارف کرواؤں کہ ریکارڈ پر میری بات محفوظ بھی رہ جائے اور نوجوانوں کو کم سے کم ایک انسپریشن یہ ملے کہ اس طرح سے بھی محافل و مجالس کا اہتمام و انتظام ہو سکتا ہے۔ بس اس سے زیادہ اس میں کوئی حکمت کی بات نہیں ہے۔ انسپائر کرتا ہے، اور کیوں نہ انسپائر کرے؟ جب امر بالمعروف کی گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں کہا یہ گیا ہے کہ جہاں کسی خیر کو ہوتا ہوا دیکھو تو وہاں اس کا پرچار ضرور کرو۔ ہمارے پاس منکرات کا پرچار نہیں ہے، ہمارے پاس غیبتوں کے چراغ نہیں جلائے جاتے، ہمارے پاس برائیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ کہیں کوئی کمی، کوئی خامی دیکھے تو وہاں ایک صرف نظر، وہاں ذرا سا انسان اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، صرف اس لیے کہ معیوب کو اور ایڈجیکٹیوز کے ساتھ پیش کرنا برا عیب ہے، لہذا کسی عیب کو بیان کرنے سے زیادہ عرف کو اگر بیان کیا جائے، معروف کو اگر بیان کیا جائے، اس سے ایک انسپریشن ملتی ہے۔ یہ احباب وہ ہیں جنہوں نے ظاہر ہے کہ یہ کچھ یہاں اور کچھ بیرون ملک مقیم، مگر خاص طور پر ایک سفر اختیار کر کے یہاں تشریف لائے۔ اور میں نام لے رہا ہوں سید یوسف رضوی، ہمارے سید عبدالوہاب، سید عبدالحمید، رضا حسین صاحب اور جناب سید ساجد حسین۔ میں نے یہ نام اس لیے دی کہ اگر میری پہلی تقریر میں آپ شریک تھے تو میں نے یہی نام لے کر ان کے آباء اور ان کے اجداد کے لیے سورہ فاتحہ کا میں نے تقاضا کیا تھا۔ آج میں نام لے رہا ہوں، خوشی کا موقع ہے۔ ہر دو طرح سے ہم زندگی کو اپنی گزارتے ہیں، ہر آن خوشی کی جستجو میں، علامہ فارابی کا یہ شعر ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں، ہر آن خوشی کی جستجو میں غم کا غم سے مقابلہ ہے۔ ہر آن خوشی کی جستجو میں غم کا غم سے مقابلہ ہے۔ مالک نے میری وفا پر دی
فرصت غم یہی صلہ ہے. یہ اختیار یہ دوسرے مجھے یاد ہے حیدرآباد کے مومنین تک ان کا کلام کتنا پہنچا یا نہیں پہنچا میرے علم میں نہیں. ہر آن خوشی کی جستجو میں یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہماری حیات ہے. غم کا غم سے مقابلہ ہے. مالک نے میری وفا پر دی فرصت غم یہی صلہ. اس صلے کے طلبگار ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں ایسے سننے والوں کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں گزشتہ 4 روز سے, اور 5واں دن ہے آج, کہ آنے سے قبل, آنے کے دوران اور اب جاتے ہوئے ہر طرح سے میں انسپائر ہو کر جا رہا ہوں, متاثر ہو کے جا رہا ہوں. ایک اشارہ اگر آپ کو دیا جائے تو آپ خود گفتگو کے کمال پر پہنچ جاتے ہیں. اچھا, ایسی صورتوں میں میری گفتگو کو ذرا سا بھی اپنے دل کو بھاری نہ بنائے. ایسی صورتوں میں بولنے والے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے. کچھ کہے تو کیا اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے, کچھ نہ کہے تو اس کا مطلب کیا کوئی کلام میں کمی رہ گئی ہے. ہر 2 صورت میں مشکل ہے, مگر میں نے ان مشکلوں ہی میں تو مشکل کشا کو پایا. آسانی کی صورت عزیزان محترم یہی رہی کہ جب کبھی ایک ایسا انتشار فکری واقع ہوا اور ذہنی خلفشار سے انسان گزرا تو میرے مولا مدد کے لیے آ گئے, مدد کے لیے آ گئے. اور ایسی استمداد کہ دنیا حیران سی حیران ہوتی ہے کہ کس سے مدد مانگ رہے ہو. موجود تو نہیں ہے, حاضر تو نہیں ہے, محسوسات میں تو نہیں ہے, ہماری نگاہوں کے سامنے تو نہیں ہے. مدد کے تعلق سے ایک عجیب فلسفے کو پیش کرنے والے پیش کرتے ہیں اور کہا کس سے مانگ رہے ہو. ہم نے کہا دیکھیے آپ اپنے فلسفے کو اپنی حد تک رکھیے, ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے. ہم تو سنت نبوی پر پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں. اگر وہ بدر میں نہ بلاتے, خدا کی قسم ہم نہ بلاتے. اگر وہ عہد میں نہ بلاتے ہم نہ بلاتے. اگر وہ خندق میں نہ بلاتے ہم نہ بلاتے. اگر وہ خیبر میں علی کو طلب نہ کرتے ہم نہ بلاتے. وہ طلب کرتے رہے, ہم ان کی بات کو بغور سنتے رہے. اچھے انسان کی پہچان ہی ہے. نہیں آگے بڑھ جاؤ, شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے. نہیں, طیب ولادت کی بات ہی ہے. جو یہاں بیٹھا ہے ولادت پاک ہے, طیب ہے, طاہر ہے, سعید ہے, نتیجے پہ مبروک ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے اس شمع سینوں میں جلا کے رکھا. اس کا احسان ہے, اور یہ نعمت غیر مترتبہ ہے. خدا کی قسم آپ چاہے بھی تو کسی سے شیئر نہیں کر سکتے, چاہے بھی, اس لیے کہ اس شمع کو جلنا ہے خود سے. اگر یہ خود سے نہ جلے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے افراد موجود تو ہوں گے مگر کیفیت کیسی, جیسے کہ میرے قبلہ ہی فرمایا کرتے تھے زندہ لاش, حرکت کرتے ہوئے جنازے. انہوں نے کہا کہ خاص یہ قبیلہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھ تو رہا ہے کہ وہ زندہ ہے, مگر انہوں نے کہا نہیں, یہ زندہ نہیں ہے, یہ حرکت کرتے ہوئے جنازے
جسم ہے، بدن ہے، اعضاء ہیں، بظاہر سب کچھ ہے، لیکن بباطن کھوکھلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لہذا زندگی کی زندگی بیکار ہو گئی۔ ہم اس کی نعمت کے ملنے پر احسان مند ہیں، اور یہ کہتے پالنے والے تو نے یہ نعمت دی ہے، اب حوصلہ بھی دے کہ ہم اس نعمت کو صحیح طور پر پہچانے، یعنی اس کی معرفت، اور نتیجے یہ معرفت کسی خاص لمحے کے لیے نہیں بلکہ کل زندگی کہ ایک مرتبہ جب موت سے نزدیک آنے لگے تو ابتدا رونے سے ہوئی، انتہا رونے والا ہے۔ یہ بیلنس چاہیے زندگی میں، یہ بیلنس چاہیے۔ روتے روتے آئے اور روتے روتے مر گئے، اس وقت کے رونے کو دنیا کہے گی کہ ہاں بچہ تھا، بچہ تھا، وے آف ایکسپریشن اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ مسکراتا ہوا بچہ پیدا ہو جائے تو نزدیک سے لوگ بھاگ جائیں، لیکن روتے ہوئے جب نکل جائے تب بھی یہی صورت، دنیا ساتھ چھوڑ دے، مسکراتے ہوئے جب نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعقل کی بنیاد پر یہ ہنسنا ہے کہ دکھانے والا اپنا چہرہ دکھا رہا ہے اور دیکھنے والا دیکھے چلے جا رہا ہے۔ تو کچھ اگر ایسی ویسی باتیں ہو جائیں تو پریشان نہ ہوئیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو گفتگو ہو وہ قرآن سے ہو، اور ذرا سی اگر اسے سپورٹ مل جائے حدیث سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث ہی تو ہے نا کہ جس حدیث نے ہمیں کہا کہ جو مر جائے ان کی محبت میں، اللہ حب آل محمد مات شہیدہ، آپ نے سنا، اور بھی یہی پہ بات نہیں ہوتی، ماتا اللہ حب آل محمد ماتا تائبہ، شہید مرتا ہے، توبہ کیا ہوا مرتا ہے، ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مغفورہ، مغفور مر رہا ہے، ماتا علی حب آل محمد ماتا کما ولد من بطن امہ، ان کی محبت میں ایسے مرتا ہے جیسے ابھی بطن ماں تھا، آپ سمجھے؟ جیسے بس یہ پیدائش ہوئی ہے، یہ پیدائش ہوئی ہے، اور پھر کیفیت کیا ہے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ میں اپنے لفظوں پر غور کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں معروضے کو پیش کر رہا ہوں کہ جب ان کے حق کو پہچانا جائے، جہاں ان کے حق کو نہیں پہچانا جائے گا وہاں شہادت نہیں ہے، وہاں توبہ نہیں ہے، وہاں تائب نہیں ہے، وہاں غفور کی مغفور کی منزل نہیں ہے، وہاں ایسی منزل نہیں ہے کہ جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ ایسے جا رہا ہے نتھرا ہو، اتنا ستھرا، اتنا پاک، اتنا طیب جیسے کہ دنیا میں آنے والا بچہ۔ یعنی اب کوئی بوجھ نہیں ہے کسی گناہ کا، ہمارے پاس خدا کا احسان اور پروردگار کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کل کی تقریر سے ایک فقرہ لے کر آگے بڑھ جاؤں کہ جو تنہا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے شاید ائمہ معصومین نے جب سید الشہداء کے تعلق سے تذکرہ کرتے ہوئے ذکر سید الشہداء کا حوالہ دیا تو امام ششم نے کہ جہاں یہ کہا کہ جو روئے یا رلائے 100 پر، کسی نے کہا 100 سے کم ہو تو گنتی مسلسل کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ ولو واحدہ کی منزل پہ آ گئے امام ششم کہ تنہا ہی ہو، تنہا ہی ہو، مگر ہمارے حق کو
پیسوں کے ساتھ ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اپنے دل کی ایک آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. خدا کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھی، اپنے مقاصد کو بلند رکھی اور بلند ہمتی کے ساتھ آگے بڑھی. بھائی دیکھیے نا، ان کے ماننے والے ہیں آپ. اور میں یہاں سے اپنی گفتگو شروع کروں. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یہ الحق ہے، حق نہیں، ال کے ساتھ ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. کسی کی شے نہیں ہے، کسی سے لے کے کسی کو دے نہیں رہا ہے. الحق. بھائی حدیث بھی تو آپ کے سامنے، علی مع الحق، وہ ال کے ساتھ ہے. الحق مع ال، دونوں صورتوں میں اتنا مخصوص تخصص، الحق من ربک. یہ جو الحق ہے نا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شک کرنے والوں میں آ جاؤ. سمجھ میں نہیں آتا مسلمانوں کے، ہر طرح سے سمجھایا. دیکھو تمہاری محدود عقلیں ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ گزر گئے. یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو کہیں کسی کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں شک نہ کرنا. ارے بھائی کتاب میں شک نہ کرنے کا مطلب کیا کتاب کی جلدوں کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، یا طبعات کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، یا چھاپ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، یا نیلامی پریس کا کوئی تذکرہ آیا تھا؟ کچھ نہیں. یہ کتاب ہے، کانٹینٹ کے ساتھ کتاب ہے. یہ کانٹینٹ کی حامل کتاب ہے. اس کے کانٹینٹ میں شک نہ کرنا. اور منزل بلند کر کے کہا دیکھو سراسر حق ہے یہ کتاب. الحق من ربک. یہ جو تنزیل ہے نا، یہ حق بحق ہے اور تم تک پہنچانے والا رب ہے. فلا تکن من الممترین. شک کرنے والوں میں نہ ہونا، شک کرنے والوں میں نہ ہونا. کہیں شک نہ کرنا. اس کی صلاحیتوں میں شک نہ ہو، اس کی کیفیتوں میں شک نہ ہو، اس کی خصوصیتوں میں شک نہ ہو. شک کسی بھی قسم کا شک ہے تو اس کو دور کر دو، دور کر دو. اور اب اگر شک دور نہیں ہوگا، ہے نا مواہلے میں ہے نا، اب اگر شک دور نہیں ہوگا تو انٹرفیت ڈائیلاگ نہیں ہوگا. پوری دنیا آپ کے سامنے نئی بات نہیں کر رہا. انٹرفیت ڈائیلاگ نہیں ہوگا اس کو ریزالو کرنے کے لیے. سیکٹیرین ہارمنی کی بات نہیں ہوگی. یعنی خلاصہ یہ، اب گفتگو نہیں ہوگی. شک اب اگر آ گیا تو گفتگو نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ منزلیں گزر گئی. بہت شک کیا تم نے ابراہیم پر، بہت شک کیا تم نے اسماعیل پر. تم مسلسل شک پہ شک کرتے رہے. کبھی ہمارے تعلق سے شک کرتے تھے، کبھی ہمارے فرشتہ کے تعلق سے، ہمارے پیغمبر کے تعلق سے شک کرتے رہے. لیکن اب یاد رکھو، چونکہ کتاب آخری ہے، پیغام حتمی ہے، لانے والا فائنل ہے، میسنجر ہے. تو اب ہم فیصلے کو اٹھا کے نہیں رکھیں گے. ایک ایک لفظ پہ آپ کی نظر ہے. فیصلے کو اب ہم اٹھا کے نہیں رکھیں گے کسی اور کے لیے، اس لیے کہ یہ ہر شے کا کلائمیکس ہے. نبیوں کے کلائمیکس کا نتیجہ مصطفیٰ اور
ظاہر پھر اجزائے پیغام ساری چیز. اب کسی پر بھی شک اگر ہوگا تو ہم اب کوئی نئی کتاب تو بھیجنے والے نہیں ہیں. کتاب یہی ہوگی, فیصلہ اسی کتاب سے ہو. تو دیکھو یہ جو حق ہے نا, اصل میں اس کو سمجھو حق بمعنی علم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. اب جو کوئی تم سے حجت کرے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ گیا, باوجود اس کے کہ علم تمہارے پاس آ چکا ہے, یعنی مکمل ہو چکا. سبحان اللہ. اب کوئی تم سے حجت کرے, انگریزی کا ترجمہ کرنے والوں نے ڈسپیوٹ بھی کہا, آرگیومنٹ بھی کہا, ڈیبیٹ بھی کہا, تینوں لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی کے آپ کے ترجمہ کرنے والے. اور یہ کہا کہ اگر حجت تم کرنے لگو باوجود اس کے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ علم مکمل ہو چکا, تو اب ہم نئی تنزیل, کوئی نئی تعویل, کوئی نئی ترتیل پیش نہیں کریں گے. ہم اب کیا کریں گے؟ فقل, اب ہم تم سے آئے حبیب کہلوائیں گے, کہو تم سے کہلوائیں گے, تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم. ہم تم سے کہلوائیں گے کہ تم کہو, بلاؤ, دعوت دو, لے آؤ. ہم لانا ہے اپنے بیٹوں کو, تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ہم لانا ہے اپنی عورتوں کو, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. ہم لانا ہے اپنے نفوس کو, تم اپنے نفوس کو لے آؤ. برابر کا ترجمہ ہے, سمپل ترجمہ. وہ ترجمہ آپ کے پیش کر رہا ہوں, بچتے بچتے جو کیا جاتا ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے میں یعنی حلف اٹھانے کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے, لیکن اس تعلق سے قسم بخدا کہتا ہوں, سرسری ترجمہ کر کے جلدی جلدی گزر جاؤ اس منزل سے, وضاحتیں پیش نہ کرنی پڑ جائیں, کہیں تفصیل نہ دینی پڑ جائے, جلدی جلدی ہو جائے. مگر خدا بھلا کرے, امام ابن جار اللہ ہے شریف صاحب تفسیر کشاف, خدا بھلا کرے ہمارے تفسیر در منصور کے دینے والے جلال الدین سیوطی, خدا بھلا کرے آپ کے ہاتھوں میں تفسیر ابن کثیر, آپ خدا بھلا کرے فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر, خدا بھلا کرے مسلم کا, خدا بھلا کرے ترمذی کا, ظاہر ہے اس کی ترمذی شریف آپ کہتے ہیں, یہ نام میں نے مختصراً لے لیے کہ ترجمہ کرنے والا تو چاہتا یہ تھا کہ اس گاڑی کو یہاں سے دوڑاؤ, گاڑی کو یہاں سے دوڑاؤ, کہیں اس کا قیام یہاں تعبیر نہ ہو جائے, اس اسٹیشن کو بائی پاس کر دو, اس کو بائی پاس کر دو. بائی پاس کیا پوری آیت کو, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, سمجھے کہ بائی پاس ہو گئی, گاڑی گزر گئی, آواز آئی انا ھذا لہو القصص الحق. آیت کے ختم ہونے کے بعد انفورس کیا پیغام دو. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہے تو یاد رکھنا, بے شک انا ھذا لہو القصص الحق, قرآنی قصائص میں یہ وہ قصہ ہے جو حق پہ مبنی ہے. بگڑ کے چلے تھے, الحق من ربک سے جو گھبرائے تو پکڑ لیا دینے والے نے کہ یہاں تک پہنچو گے نا, یہاں پھر پکڑے گے تم کو, تو یہ گاڑی نہیں سرک سکتی جب تک کہ اس کی پوری وضاحت نہ ہو جائے. یاد رکھو. تو انہوں نے کہا بھائی جلدی میں, ہاں انہوں نے کہا کہ ہم بیٹوں کو لا رہے ہیں, تم بھی لے آؤ, ہم عورتوں کو لا رہے ہیں, تم بھی لے آؤ, ہم نفسوں کو لا رہے ہیں, تم بھی لے آؤ, اور اس کے بعد جو ہے ہم اللہ کی مرضی کو کہہ لیں یا اللہ کے غضب کو کہہ لیں, ہم انووک کریں, ہم جو ہے طلب کریں, اور اس طرح سے کہ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو ہم قرار دیں.
مسلمان ترجمہ کرنے والا، تیزی سے گاڑی کو دوڑانے والا، کبھی کبھی یہ تو سمجھے کون تھے سامنے؟ کرسچینٹی ایٹ اسٹیک ہے، کرسچینٹی ایٹ اسٹیک، مسئلہ تو کرسچینٹی کے لیے. کہنے والے کہہ رہے ہیں 60 مونکس بڑے لاٹ پاٹ، جس کو ہمارے پاس سیرت النبی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا پادری، لاٹ پاٹ پادری. 60 مولانا شبلی نعمانی مکمل کیا ظاہر سلیمان نبوی نے سیرت النبی. انہوں نے کہا 60، ان میں سب سے بڑا مونک عبد المسیح. اب جو ان کی تصویریں کھینچیں تو کہا کہ بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ، لمبی لمبی داڑیاں، اور ایک مرتبہ 60 افراد کا یہ مجمع تھا. اور کیفیت ہے، دیکھیے مباہلہ تو پڑھتے ہی ہیں سب. میں ایک جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں بڑی معقولیت تلاش کرتے ہیں قرآن میں. ہمارا جب تذکرہ آ جائے ہماری ضد پہ انتہائی معقولیت کے متلاشی ہو جاتے ہیں کہ بھئی تلاش کرو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی بیٹے تمہارے ہمارے، عورتیں تمہاری ہماری، نفس تمہارے ہمارے. اس پوری گفتگو میں ایک بات کو فراموش کر گئے کہ کم از کم اس پر بھی تو ایک روشنی پڑ جائے کہ وہ کرسچینٹی کہ جس میں اگر آج ایک نن بھی اگر ہے، نن پریس کی بات کر لیجئے، نن کہہ لیجئے، اور ہائرارکی میں اوپر تک جائیے، پوپ تک چلے جائیے، شادی نہیں کرتے یہ شادی تو نہیں کرتے. اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے لاؤ اپنے بیٹے، لاؤ اپنے نفسوں کو. خدا کی قسم کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، کسی ایک موقع نے یہ کہا ہو کہ تم ہمارے کانسیپٹ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. کبھی کسی ترجمہ کرنے والے نے حاشیے پہ لکھا کہ کسی موقع نے، کسی پریسٹ نے یہ کہا ہوگا کہ رسول کے مقابلے میں کہ آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ہم شادی نہیں کرتے، ہماری اولاد نہیں ہوتی، ہماری بیوی نہیں ہوتی. کسی ایک نے کہا بڑی باریکی تلاش کرتے ہیں، بہت باریکی تلاش کرتے ہیں، اتنی باریکی تلاش کی کہ صرف نظر ہو گئی ہے کتنی بڑی بات. اور یہ کہنے نہ پائے کہ اگینسٹ دی کانسیپٹ آف کرسچینٹی. بھئی یہی تو ہے نا کہ نہیں کریں گے. اب اسکینڈلز کو چھوڑ دی، اس سے کیا دلچسپی ہے؟ بخدا پوپ کو محفوظ کر رکھے بدون زوجیت زندگی گزر رہی ہے نا. یعنی قائد ایسا کہ جس کے فالوورز کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. مگر وہاں پہ یہ صورت قائم نہیں ہوتی. قائد ہی مجرد، شادی کے نام پہ نہیں معلوم کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب آل عمران کے تعلق سے گفتگو ہوئی تو اب ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ رسول نے کہا لاؤ اپنے بیٹوں، ہم بھی لائیں گے اپنے بیٹوں، لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بھی لائیں گے عورتوں کو، لاؤ اپنے نفوس کو، ہم بھی لائیں گے. کسی ایک مونک نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بیٹے نہیں ہوتے. اس بنیاد پر وہ کوئی مباہلہ نہیں ہو سکتا. برابر کی چیز ہو، برابر کی ہو، ایک ایکویلیبریم کا قیام ہو، ایک ایسی صورت ہو جس میں میزان عدالت نظر آئے. یہ عدالت نہیں ہے. نہ یہ کہا اور نہ یہ کہا. میں نے جو کہا لاٹ پاٹ پادری، اس کا مطلب یہ کہ ان کا علم کا یہ عالم کہ ان کی نگاہ توریت پر بھی ہے، ان کی نگاہ زبور پر بھی ہے، ان کی نگاہ انجیل پر بھی ہے، ان کی نگاہ قرآن پر بھی ہے. اگر قرآن ریویل ہو رہا ہے تو ان تک پہنچ رہا ہے، ان تک پہنچا ہے. پوچھنے یہی آئے تھے کہ عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول ہو، ہمیں بتاؤ. کہا کہ دیکھو ابن اللہ نہیں ہے،
میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یاد رکھو عیسیٰ کے اللہ کے نزدیک تو پرواہ نہیں ہے تمہارے نزدیک کیا ہے، اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم. خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا تھا مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد اس بے جان مٹی کے پتلے سے کہا ہو جا، ہو گیا ہو گیا. یہ تمہیں میں مثال دے رہا ہوں. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا اس علم کے مقابلے پر تم دعویٰ کرتے ہو تو اچھا اب ایک مباہلے کی فضا تیار کرتے ہیں جس میں یہ کامن ایلیمنٹس ہوں گے. نہ یہ کہا پادریوں نے کہ ہمارے بیٹے نہیں ہوتے، نہ یہ کہا کہ یہ کن کو لا رہے ہو، یہ بھی تمہارے بیٹے نہیں ہیں. سمجھنے کے لیے ضرور ہے، بہت کچھ سمجھنے کے لیے. نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے نہیں ہوتے، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے بیٹے نہیں ہوتے، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عورتیں نہیں ہوتی، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی عورت نہیں ہوتی. نہیں، نہ کنفیوز اس بات میں ہو رہے کہ نفس کے معنی تو فقط تم تھے، یہ کون ہے. اور نفس ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ کمیونیکیشن اتنی صاف تھی اس زمانے میں. اب میں سر پیٹوں کہ وہاں تو کمیونیکیشن اتنی صاف کہ کوئی گفتگو اس تعلق سے نہیں ہو رہی ہے کہ تم کانسیپچولی اللہ کے رسول تم رانگ ہو، غلط ہو. تمہارے پاس اتنا علم نہیں. خدا بھلا کرے تبری کا. تبری نے کہا تھا کہ 60 افراد آئے تھے، 60، جس میں لڑکے بھی تھے، جس میں عورتیں بھی تھیں، اور جس میں ظاہر ہے کہ بزرگ بھی تھے اور جوان بھی تھے، سب تھے. تو کوئی تو بڑھ کے پوچھے آج کا ستایا ہوا انٹرفیس ڈائیلاگ کے مارا ہوا کہ ارے وہاں شادیاں ہو رہی ہوگی نا، پیدا ہو رہے ہوں گے نا، وہاں پہ خاندان کا تصور ہوگا نا. ورنہ کتنی لبرٹی ہے قرآن میں ابن کے تعلق سے، اتنی ہی دی ہے نا جتنی رسول کو دی، اتنی ہی دی ہوگی نا سامنے والے اوپوننٹ کو جتنی رسول کو دی، اس سے باہر تو نہیں ہوگی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یمن کا ایک قصبہ یا قریہ یا گاؤں نجران، وہاں سے انہوں نے دائیں بائیں لوگ اٹھائے اور سب کو لیا ساتھ اور چل پڑے. ایسا تو نہیں ہوا ہوگا. خاص الخاص لے کے چلے ہوئے، جتنے خاص وہ لے کے چلے. لازم ہے، یہ عدالت کا تقاضا ہے. لازم ہے کہ خاص کا مقابلہ خاص سے ہو، عام سے نہ ہو. پورا یمن اٹھ کے نہیں آیا تھا، پورے نجران کے رہنے والے اٹھ کے نہیں آئے تھے. 60 افراد کے متعلق تحقیق ہے اور اس تعلق سے ایک یہ حتمی عدد ہے جو قائم ہوا. ایک مرتبہ ذرا سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہو، جب یہ سنا اور یہ اعلان ہو گیا کہ موقع دیں گے تمہیں، کل صبح 24 کی تاریخ آئی اور کہنے والوں نے کہا کہ وہی اسٹریٹجی بنانے والا جسے آپ خندق میں سلمان فارسی کے نام سے جانتے ہیں، اسی کو طلب کیا. دیکھیے میں نے کہا ہے اپنی تقریروں میں، آدمی ریپلیس کبھی نہیں ہوگا. یہ رسول کا طریقہ ہے، کبھی تو اور کبھی تم والی پالیسی نہیں ہے. ایک دفعہ کیا تھا حجت قائم کرنے کے لیے جب سورہ توبہ کی کچھ آیتیں دی تھی. حجت
پھر تم کہتے ہو اب دے تو وہ بھی آئے تھے دے دی، آدھے راستے سے واپسی، آدھے راستے سے واپسی ہو گئی۔ اب دنیا اگر یہ کہے کہ رسول کو علم نہیں تھا، کیا غیب کا علم نہیں ہوتا، کیا ان کو معلوم نہیں تھا، کیا امبیرس کرنا چاہتے تھے، کیا تذلیل منشا تھا، کیا کسی صورت میں کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، حجت کو قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ چند آیتوں کا جو متحمل نہیں ہو سکتا، میں جملہ مکمل نہیں کروں گا، جو چند کا متحمل نہیں ہوتا، جو جز کا متحمل نہیں ہوتا، جز کی ضد ہے کل۔ لٹمس ٹیسٹ کیا، حجت قائم ہوئی، آواز آ گئی تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے۔ تو ایسے احکام کے آ جانے کے بعد اب اگر محدث شیرازی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ رات تڑپ کے گزاری ہے، تڑپ کے امت نے، کہ صبح کا سورج آئے گا اور ایک نوید لائے گا، ایک خوشخبری لائے گا، ایک پیغام لائے گا، اور ظاہر اب تو رشتے کھل چکے تھے، اب نانا کی منزل بھی تھی، نسانا کی بھی منزل تھی، انفسنا کی منزل تھی، اور جمع